बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। रूहानी इल्म की बात हो तो हम हमेशा ज़रूर बात करते हैं जी दुआ की साथ के हवाले से, कि दुआ सितंबर में दुआ का सबसे बेहतरीन टाइम, जब अल्लाह के करीब इंसान होता है तो दुआ मांगता है और उसकी दुआ वो कबूल होती है। जाफरी साहब के इल्म के मुताबिक एक ऐसा टाइम होता है जब अल्लाह आपके करीब होता है और आपकी सारी दुआएं कबूल होती हैं। वो टाइम हर महीने जाफरी साहब आपको बताते हैं कि जी ये टाइम है। सितंबर का कौन सा टाइम है वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे, और इसमें क्या कुछ पढ़ना है और किस तरह से इसका और क्या टाइम है इसका, ये भी जाफरी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सर का गला करम। ख़राब होने की वजह से मैंने बोलने की कोशिश की है। सर मैं ब- खुद ही कर लेता हूँ सर, कोई मसला नहीं। अल्लाह आपको सेहत सलामती दे। ये जो कबूलियत दुआ की साथ है, ये बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी के अरूज का नाम है। अब ये साथ में जब देख रहा था तो मुझे इतने साल हो गए, कई सालों से इसको देखता हुआ आ रहा हूँ, तो पैटर्न बाज़ औक़ात समझ आ जाते हैं कि इस वक्त ये साथ जो है ये इन महीनों में पहली तारीखों में आएगी, अगले महीनों में फिर आखिर में चली जाएगी या दरमियान में कहीं आएगी। तो हम इसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं, को थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करते क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, हम तो उसको पढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। अल्लाह जब चाहे उसको बदल दे, तो इस बार अल्लाह ने बदल दिया है। क्या बात इस बार जब मैंने 7 को देखा है तो 7 का तो सितंबर में आने का दिल ही नहीं कर रहा था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा है हूँ, वाकई। ये ऐसे ही है। क्योंकि 7 जो होती है ये पॉजिटिव एनर्जी के फुल अरूज का नाम। उधर से ब्लड मून बन गया, और ब्लड मून के बारे में मैं बार बार आपको अर्ज करता हूँ कि ब्लड मून जो है वो नेगेटिव ताकतों का अरूज बनता है। तो दुनिया में ना 2 ताकतें हमेशा एक दूसरे के सामने खड़ी रही हैं। अंधेरा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है रोशनी कम हो गई है, और रोशनी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है अंधेरा कम हो गया। ब्लड मून अंधेरों को बढ़ाने वाला ग्रहण होता है। ब्लड मून नेगेटिव ताकतों को बढ़ाने वाला ग्रहण होता है। और उसके बाद आगे सूरज ग्रहण भी आ रहा है। तो ये दोनों ताकतें नेगेटिविटी को प्रवोक कर रही हैं। अब जब ये ताकतें दोनों नेगेटिविटी को प्रवोक कर रही हैं, और तो फिर पॉजिटिविटी जो है वो उसका अरूज का टाइम बन नहीं रहा था। मैं इसको 3-4 दफ़ा कैलकुलेट किया, तो फिर मुझे समझ आई कि ओहो, गेम तो बड़ी है। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी साथ बनी है। अच्छा। टाइम थोड़ा हो गया है, और महीने की आखिरी डेट पे 30 सितंबर पे, यानी दरमियान में नहीं, बिल्कुल महीने के आखिरी दिन के ऊपर ये साथ बनी है। और आखिरी टाइम से पहले हाँ, क्यों? और ये इतनी बड़ी साथ है कि मैं बड़ी सातों के बारे में कहा जी, मुहर्रम की साथ बहुत बड़ी आ गई, रबीउल अव्वल की साथ बहुत बड़ी आ गई, इसमें ये हो गया। इतनी बड़ी साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम कैलकुलेट की है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, बहुत ही अहम है, जो यूनिक है, जो रेयरेस्ट रेयर फिनोमेना बना है, वो ये है कि मैंने आपको अक्सर कहा कि ये साथ कुरान पाक की 114 सूरतों में से किसी एक सूरत के साथ मैच कर जाती है। वो तो इसमें है, वो तो होना ही था। इस साथ की आदाद, इसकी एनर्जी दरूद इब्राहिमी से बहुत ज़्यादा मैच कर गई। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक तरफ कुरान पाक और एक तरफ रिसालत माब सरूर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पे दरूद, उनकी आल पे। और दरूद इब्राहिमी का मतलब है कि रिसालत माब और उनके आबा व अजदाद और उनकी आल औलाद। आले इब्राहिम कौन? रिसालत माब के आबा व अजदाद। बिल्कुल। और आले मोहम्मद सरूर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? रिसालत माब की औलाद। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन सरकार, सरकार के आबा व अजदाद भी, सरकार की आल औलाद भी। ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है दरूद इब्राहिमी का। कभी ज़िंदगी रही तो दरूद इब्राहिमी पे बात करूँगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों इसके अंदर इतनी एनर्जी है। खैर, टू कट शॉर्ट, ये जो साथ बन रही है इंतहाई बाइस से बरकत साथ है। टाइम इसका थोड़ा हो गया, बात करते हैं इसके ऊपर। पहले टाइम बता दूं, 30 सितंबर
2025 منگل کا دن یہ 7 شروع ہوگی این اس وقت جس وقت منگل شروع ہوگا. اچھا یعنی 12 بجے پیر کی تاریخ یعنی منڈے سے ٹیوزڈے میں جائے گی اچھا اور 12:02 پہ یہ 7 شروع ہو جائے گی. جیسے ہی 30 تاریخ سٹارٹ ہوگی جیسے ہی 30 تاریخ سٹارٹ ہوگی یہ 7 شروع ہو جائے گی 12:02 AM +50 GMT کے مطابق. +50 GMT کے مطابق یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم PST کے مطابق 12:02 یعنی 12:02 AM اور 0002 آورز کے اوپر اچھا 0002 آورز کے اوپر یہ 7 شروع ہوگی اور 3:50 AM یا 3:50 آورز پہ ختم ہو جائے گی. یعنی ٹوٹل 3 گھنٹے 48 منٹ کا وقت ہے. اس بار کم ٹائم اس بار کم وقت ہے, میں نے وہی کہا نا, لیکن سپارک اتنا زیادہ ہو گیا ہے, وقت کم ہو گیا ہے, سپارک بڑا شاندار ہو گیا. 228 منٹ. 228 کو کیلکولیٹ کریں 2 + 2 + 8 8 اور 4 12 12 اللہ کا عدد ہے. سیکوینس ہی بہت اچھا ہو گیا ہے, انتہائی باعث برکت ہے, انتہائی پاکیزگی اور پرہیزگاری کا وقت ہے, روحانیت کے عروج کا وقت ہے. اور پھر میں نے بار بار کہا کہ 12 کے 12 سٹارز ہیں, ان میں نیگیٹو طاقتیں پرووک ہو رہی ہیں, نیگیٹو ریلیشنز بن رہے ہیں, نیگیٹو چیزیں بن رہی ہیں, خراب ہوں گی چیزیں. تو یہ 7 اتنی بڑی پاکیزگی لا رہی ہے کہ یہ شادیوں میں برکت کا وقت ہے, اچھا ماشاءاللہ پاکیزہ رشتوں کا وقت ہے, یہ دونوں جہانوں میں کامیابیوں کا وقت ہے. اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دعا قبول کیوں ہوتی ہے کہ آپ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب ہو گئے, آپ کی دعا قبول ہو گئی. ماشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ آپ کے خیالات کو جانتا ہے. بے شک 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب ہو گئے, ہو گئی دعا قبول. جو آپ کے دل میں تھی اللہ نے کر دی, کچھ کرنا نہیں پڑتا. یہ قربت الہی کا بہترین موقع ہے, اس کو ضائع مت کریں. کیا بات ہے, زبردست. میں ایسے ہی نہیں اتنا تھرسٹ سے باتیں کرتا, یہ کچھ اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں. اور بارہا میں جب بھی یہ کیلکولیٹ کرتا ہوں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں میرا ذاتی مفاد ہے, میرا ذاتی لالچ ہے. کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا, میرے لیے وہ آخرت کا سرمایہ ہے. بے شک اس لیے میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ضرور کام کروں. اور اس بار میں یہ ایسے ہی نہیں کہا کہ 7 کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اس مہینے میں آنے کا, لیکن آخری دن میں آئی ہے تو آئی اتنے ترس سے. اس کی بھی وجہ دیکھیں, منفی طاقتیں عروج پہ آ رہی ہیں, تو مثبت طاقتوں نے بھی تو اپنا آپ دکھانا ہے نا. تو یہ اللہ کی طرف سے جو ووضع المیزان کا ہے نا, ایوری ایکشن ایز از ریئیکشن. تو اگر نیگیٹیوٹی پرووک ہو رہی ہے, حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے, وہ بھی خود نہیں ہوتی. نیگیٹیوٹی پرووک ہو رہی ہے تو اللہ نے پازیٹیوٹی کو بھی اتنی انہینسمنٹ دے دی ہے. وقت تھوڑا ہو گیا ہے, لیٹ ہو گئی ہے, لیکن اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ وہ تھوڑے وقت میں بہت بڑے بڑے کام کر جائے گی. زبردست. یہ بہت بڑا ٹائم ہے. کرنا کیا ہے, تو ایک اور چیز اس کرنے کے طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن پاک کی کسی ایک سورت سے میچ کرتی. ایک طرف تو یہ میچ کر گئی درود ابراہیمی سے, ٹھیک ہے, درود ابراہیمی کے اعداد اس 7 سے بہت ہی میچ ہے. اور دوسری طرف یہ میچ کرتی ہے سورہ الدہر سے. سورہ الدہر کا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے, ماشاءاللہ زبردست. سورہ الدہر کا تعلق. اور پھر سورہ دہر جہاں شروع ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی شے مذکور تھا ہی نہیں, یعنی وہ ایسا تھا ہی نہیں کہ جس کا ذکر کیا جا سکے. کوئی ذکر کیے جانے کے قابل ہی نہیں تھا. کیا اور پھر اللہ جہاں پہ بات کرتا ہے اسی قرآن پاک میں, یعنی یہاں پہ یہ بات کرتا ہے کہ کوئی ایسا ذکر قابل ذکر تھا ہی نہیں. انسان پہ زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا ہے, اور پھر وہی جس کے اوپر زمانے میں یہ وقت گزرا تھا اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے احسن تقویم پہ بنایا, اس پہ اللہ فخر کر رہا ہے. یعنی انسان کی ٹرانزیشن پورے قرآن پاک میں جو ہے وہ جہاں تک بتائی گئی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور پھر سب کچھ وہی ہو گیا, خلیفۃ اللہ فی الارض بن کے بھیجا.
اپنی روح ڈال کے بھیجی، شباہت سرور انبیاء میں بنا کے بھیجا، تو پھر جو ہے نا وہ تو یہ اسی طرح یہ آپ کے حالات کو یعنی کچھ بھی نہیں سے سب کچھ میں بدلنے کے لیے بہت کمال کا ٹائم بن گیا ہے۔ زبردست۔ کرنا کیا ہے؟ 2 نفل نماز شکرانہ، درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے۔ درود ابراہیمی میچ کرتا ہے لیکن کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ پھر سورۃ دہر 1 مرتبہ، پھر دوبارہ درود پاک، کم از کم ایک تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ۔ اچھا اس بار صورتیں بھی چھوٹی ہیں، ایگزیکیوشن کی صورتیں بھی چھوٹی ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، تو یہ قدرت اللہ بڑی محبت کرتی ہے اپنے بندے سے، اللہ بہت محبت کرتی ہے۔ کیا بات، یعنی ادھر سے 7 کا ٹائم کم ہوا، ادھر سے جو قرآن پاک کی ایگزیکیوشن کی صورتیں ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس طرح کی ہو گئی۔ یعنی اس میں اگر کوئی ایسی بڑی صورت ہوتی تو آپ نے وہ پڑھتے تو 2-3 گھنٹے میں تو وہ ہونی نہیں تھی۔ تو اللہ بڑا ہی دھیان کرتا ہے سر، اللہ شدید محبت کا نام۔ کیا بات، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، سورہ کوثر 19 مرتبہ، سورہ قدر 5 مرتبہ، ایگزیکیوشن کی صورت سورہ قدر ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سورہ کوثر 19 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، درود پاک کم از کم ایک تسبیح۔ یہ تھوڑے سے ٹائم میں ہو جائے گا، یہ کر لیں۔ پھر نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، دعا کریں اور درود پاک پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، کم از کم ایک تسبیح، اور زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، اور کثرت سے درود پاک پڑھیں اور دعا کریں، بے غرض ہو کے دعا کریں، بے لوث ہو کے دعا کریں۔ اور اس بار رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے اوپر کاربند ہو کے دعا کریں کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو، تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کام مشکل ہے تھوڑا سا، مشکل کام ہی تو کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک، کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر۔ جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دعا کی قبولیت کا وقت بتا رہے تھے۔ 30 سپٹمبر کا وقت ہے جی، اللہ سب کی دعا قبول کرے، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، جعفری صاحب کے لیے بھی، جعفری صاحب کی ٹیم کے لیے بھی، اور اپنے ارد گرد کے رہنے والے جو دوست احباب ہیں سب کے لیے دعا کریں۔ مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ ویلکم جی، اسلام پاکستان۔ اللہ